كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 6 پارے کے آخر میں اور 7ویں پارے کے ابتدائی حصے میں اہل کتاب اور خاص طور پر نصارہ سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب کبھی قرآن کریم کی کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے کہ ایک آدمی غور سے سنے اور سماعت کرے قرآن کریم کی تو اس کے اوپر ایک کیفیت بھی طاری ہوگی۔ اسی کا ذکر کیا گیا 7ویں پارے کے شروع میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت سننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں ان کو طلب کیا گیا، حبشے کی ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے اس واقعے کو ذہن میں رکھیے، تو وہاں حبشے کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کو طلب کیا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کا اثر خود بادشاہ حبشہ پر کچھ اس انداز سے ہوا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر اس کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں اس کلام مقدس میں جس کی سماعت ہم کر رہے تھے ایک تنکے کے برابر اضافہ کر دوں تو میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنا کنونس ہوا اور اتنا مطمئن ہوا وہ اس پر۔ تو یہ بعض نصارہ کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا کہ قرآن کریم کا ان کے اوپر اس طرح کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 87 میں حلال و حرام کھانے پینے کی جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں جو بہت اہم چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا، جو پاکیزہ ہے، اس کو تم اپنی طرف سے حرام مت کرو۔ شریعت سازی کا حق کسی کو نہیں دیا گیا۔ حرام اور حلال اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کہا، اور حرام وہ جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کر دیا گیا۔ میں اور آپ پابند ہیں کہ شریعت کو اسی طرح سے قبول کریں جیسے کہ نازل ہوئی ہے۔ حذف و اضافہ، کمی بیشی، ترمیم اور اس کے اندر کوئی تبدیلی، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اس میں پاکیزہ غذا کو ہمارے لیے حلال کیا گیا، اور اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے طیبات کے اندر جو ایک اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ جو چیز حلال ہے دیکھنے میں صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو۔ کبھی ایسے ممکن ہے کہ ایک چیز چاہے وہ ویجیٹیبل ہو، فروٹ ہو، گوشت ہو، بجائے خود وہ حلال ہے، مگر سڑ گل کر اگر خراب ہو جائے تو وہ طیبات نہیں کہلائے گی۔ طیبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور دیکھنے میں صاف ستھری بھی ہو۔ اور یہ اس میں کوئی زیادتی، یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا یا کسی چیز کو حلال کرنا یا کھانے پینے کے اندر آگے پیچھے کرنا، اس کی کسی کو شرعاً اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہاں ہمارے کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کے بجائے دین کے نام پر دنیاداری بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے اوپر کچھ لباس، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے لیے انہوں نے منع کر دیا، حرام کر دیا، جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ غذا ہمارے لیے نازل فرمائی، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اپنے لیے خود ساختہ تقوی یا پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرام اور ناجائز قرار دے اور اپنے ماننے والوں کو ایسا ہی امپریشن دینے کی وہ کوشش کرے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ
دین کے معاملے میں کوئی بھی اعتدا کرے، حدود سے تجاوز کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ پھر آیت 89 میں قسم کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، باپ کی قسم، ماں کی قسم، قرآن کی قسم، نہ جانے کیا کیا، کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو قسمیں بہت کھایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے اس میں قسم کے کچھ آداب بتائے گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلا ضرورت قسم نہ کھایا، اور دوسری یہ ہے، یہ لغو قسم کہلائے گی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی جب آدمی غیر سنجیدہ ہو یا تکیہ کلام کے طور پر، جیسے اگر آپ عرب دنیا میں جائیں گے تو بعض اوقات واللہ تاللہ باللہ یہ الفاظ آپ کو کثرت سے سننے کو ملیں گے۔ مطلب دکاندار کا واقعی قسم کھانا نہیں ہوتا، یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو بولنے والوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے قسم اللہ کی، تو یہ غیر سنجیدہ قسم ہے، یہ لغو قسم کہلائے گی۔ لیکن کہیں اگر آدمی سنجیدگی سے کسی مسئلے میں قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے نام کی قسم جائز نہیں ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یعنی حدیث میں اتنا سخت کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے تو گویا اس نے کفر کیا، گویا اس نے شرک کیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ قسم کھانی ہو تو ایک تو خاص صرف اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کہیں حد درجے ضرورت ہو تب آدمی قسم کھائے، ورنہ نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب وہ قسم کھا لے تو پھر نبھائے، اس کو پورا کرے، اور اگر کسی وجہ سے اگر آدمی قسم کھانے کے بعد توڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے اسے کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے بتایا گیا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ، سیریس ہو کر آدمی اگر قسم کھائے گا تو پورا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی جرمانہ۔ اور وہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا پڑے گا، یا نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا لے کر دے دیں آپ، یا نہیں تو غلام اگر آزاد کرنے کی جو بات تھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر کہا گیا 3 روزے۔ تو اب ہمارے لیے جو اختیار ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، یا نہیں تو پھر 3 دن آدمی کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے ایک قسم کے توڑنے کا کفارہ جو اس میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت 90 اور 91، اس کے اندر چند چیزوں کی حرمت کے بارے میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، ازلام یعنی توہم پرستی وغیرہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے ہاں جا کر نظر و نیاز وغیرہ کرنا، یہ سب چیزوں کو کہا گیا شیطانی عمل ہیں، اس سے تم بچو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب اگر بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے، ان باتوں سے تم پرہیز کرو۔ شراب، خمر یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نشہ چڑھ جائے، الخمر ما خامر العقل، کہ شراب نشہ آور چیزیں جو آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، انٹاکسیکیشن، اس کو حرام کر دیا گیا، شیطانی عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ صرف شراب پینے کو نہیں، حدیث کے مطابق شراب پینا، پلانا، اس کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن، بیچنا یا سرو کرنا یا کشید کرنا، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اور دوسرا المیسر، جوے سے متعلق جتنی بھی چیزیں، گیملنگ، چاہے وہ مشین سے کھیلیں یا کسی اور طریقے سے کھیلیں، وہ سب کی سب حرام کر دی گئیں، چاہے وہ جانوروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، کسی اور طریقے سے۔ جوا، لاٹری، یہ سب دروازے اس کے بند کر دیے گئے۔ اور زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جیسے فال نکالا کرتے تھے، یعنی یہ کروں یا نہ کروں، تو آنکھیں بند کر کے وہ فال نکالتے یا تیر پر ہاتھ رکھتے، جدھر ہاتھ چلا گیا کرو تو اس کا مطلب کرنا چاہیے، نہ کرو تو اس کا مطلب نہ کرنا چاہیے۔ یہ توہم پرستی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرے خود صحیح طور پر۔ یہ فال اس طرح کا نکال کر پھر اس کے بعد میں یہ سمجھنا، ہاں چونکہ میں نے آنکھیں بند کر کے
کوئی ایک چیز پکڑی، اس کے اندر اشارہ ہے کہ کرو تو کرنا چاہیے، یہ توہم پرستی ہے۔ جیسے بعض لوگ بلی اگر راستے سے گزر جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نحوست بھری خبر آنے والی ہے، کوا اگر آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بری بات ہونے والی ہے۔ اسی طرح کوئی کالے رنگ والے کو گزرتا ہوا دیکھیں یا کالا سیاہ کپڑا پہنا ہوا ہو تو اس سے شگون بد لیا جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے مشرکین کا انداز تھا۔ اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے، چاہے وہ بت کدے ہوں یا جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پرستش یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز وغیرہ کی جاتی ہو، وہ تمام جگہوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہیں، توحید سے کاٹنے والے، توحید سے دور کرنے والے ہیں، تو اس سے تم پرہیز کرو، مانگو اللہ سے، مدد طلب کرو اللہ رب العالمین کے ذریعے سے، وہی دینے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو بند کر دیا گیا اور اس کو شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں آیت 98، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو 2 صفات اللہ کی، ان کو خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ان صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ شدید العقاب ہے، سخت گرفت میں لینے والا ہے، اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگ گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، حالانکہ یہ آیت آپ پڑھیے، اٹھائیے قرآن کریم، دیکھیے اس میں کیا ہے۔ 98 آیت، اس میں کہا گیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے۔ دونوں صفات کا ذکر کیا گیا، قابل الذکر وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ اللہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن سخت سزا دینے والا بھی ہے، سخت گرفت میں لینے والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ گناہ کریں تو اس کا دروازہ توبہ اور استغفار کے بعد کھلا ہوا پائیں گے، لیکن اگر آدمی اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے اور سمجھے کہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ چیز کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو آدمی کو دونوں صفات سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مایوسی کی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر جان کر گناہ کرنے کی جرات نہ کرے۔